میں طاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو فیصل آباد میں نکلا ایک کلینک سے، تو 3-4 نوجوان میرے پاس آ گئے کہ آپ طاہر القادری صاحب سے ملے۔ میں نے کہا کیوں ملے؟ بڑے عالم ہیں اس لیے ملا ہوں۔ تو اس نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور زمین پہ تھوک کے نا پاؤں سے مسل کے کہنے لگا میرے نزدیک قادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ میں نے کہا بیٹا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ایسے متکبر نہیں ہوتے اور ایسے بد اخلاق نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہ اگر میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو آج کل کے جتنے، چونکہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اہل حق سمجھ رہا ہے نا، تو ان کے اخلاق یہی ہیں کہ اوروں کے لیے نفرت ہے، اور تم بھی ایسے کرو تو پھر کیا فرق ہو گیا۔ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کے بہت بڑے بریلوی حضرات کے مفتی تھے، ان کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا، ٹائم لیا، تعزیت کے لیے گیا جہاں وہ رہتے تھے، جہاں ان کی تدفین مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے تدفین کی۔ انہوں نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا، ملے ہی نہیں، باہر ہی نہیں نکلے۔ میں بیٹھا رہا کو 15-20 منٹ، پھر ان کے بیٹے نے کہا جی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ نہیں مل سکتے۔ طبیعت خراب نہیں تھی، نفرت تھی، نہیں ملے۔ تو ہم بھی ایسی ہی نفرت پال لیں اور کہتے ہو آپ ہم انبیاء کے وارث ہیں، کس چیز کے وارث؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہلاک ہو جائیں، کس کا غم کھا رہے تھے؟ جو آپ کو پتھر مار رہے تھے، جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے، جو آپ کو ساحر کہہ رہے تھے، کذاب کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اور کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ جو قول ہوتا ہے نا، یہ ایسا خنجر ہوتا ہے کہ چیر کے رکھ دیتے، اس کا مرہم بھی کوئی نہیں۔ تلوار کی زخم کا تو مرہم ہے، اس کا تو مرہم بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو نبوت والے اخلاق دے، جتنا کوئی دین سے دور ہو اتنا اس سے پیار کرنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے یہ راہ راست پہ آ جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نفرت کرنا، بغض رکھنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو کسی بھی حق کی نشانی نہیں، یہ تو باطل کی نشانی۔ کہتے ہیں ہاں جی یہ بغض للہ ہے۔ بغض للہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا کہ تم ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے بریلوی بھائی تو یہی کہتے ہیں ہمیں ان سے بغض للہ ہے، یہ گستاخ رسول ہے، ہمیں ان سے بغض للہ ہے۔ بغض للہ کی مثال ہے حضرت علی کا واقعہ۔ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ میں اور بھی ہوں گے، لیکن کیا نادر المثال واقعہ ہے، اور کیا خوبصورت کہ یہودی کو خیبر کی جنگ میں گرایا، قتل کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا تو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ واہ، امام المتقین۔ کنز العمال کی روایت آپ نے اس کا نادی لی امام المتقین، امام المتقین کو بلا کے لاؤ۔ ان کا جی کون؟ کہا علی، علی کو بلا کے آؤ بھائی دوبارہ لڑیں گے۔ وہ کہنے لگا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو تھوکا تھا بھائی تمہیں جلدی میرا قصہ نمٹا دے۔ کہ پہلے میرا غصہ تم پر اللہ کے لیے تھا، تھوکنے کے بعد اپنے لیے ہو گیا، اب حرام ہے تمہیں قتل کرنا۔ یہ بغض للہ ہے۔ تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے۔ تو بچوں اللہ سے مانگو اللہ تمہیں کھلا سینہ دے، کشادہ سینہ دے، عالی اخلاق دے، حسن سلوک دے، علم کی گہرائی دے، تبلیغ کا پھرنا اور درد دے، تو تم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن جاؤ گے۔ کڑکتی دھوپ میں سایہ ہو کے، جھلساتی گرم ہواؤں میں تم بادل ہو کے، خشک ویرانیوں کے لیے تم گھنگور گھٹا ہو کے،
اگر یہ چند باتیں اب میری نہیں ہیں، میرے اللہ و میرے رسول کی ہیں، میں تو زبان سے ادا کر رہا ہوں، الفاظ میرے، تو کرو گے نا انشاءاللہ؟ اسی عمر میں سیکھ لو۔